نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے برادر عزیز اور دل کے قریب محترم جوید گرایا صاحب کا، زرق چیمہ صاحب کا، بلال صدیق ایڈوکیٹ کا، زبیر صدیق ایڈوکیٹ کا، عمران معاہد بھائی کا، حافظ عدیل انصاری کا، اور جتنے دوست احباب یحییٰ حامدی صاحب کا اور دیگر رفقاء کا، کسان اتحاد کے سربراہ کا اور آپ تمام رفقاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، کانفرنس کا عنوان ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند گزارشات اس حوالے سے کروں گا اور چند گزارشات جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے کروں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد، رسول اللہ کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے، دین اور شریعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا اور طویل موضوع ہے جس میں سے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے آج رکھنا ہے اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جو ساتھی کھڑے ہیں آگے آ جائیں، جیسے ابھی یزدانی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ایک چادر کے نیچے آ گئے۔ کچھ لوگ اندر آ جائیں، آپ قریب ہو جائیں تاکہ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث آپ سب نے سنی ہے، جیسے ہی میں ذکر کروں گا آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس میں سے محدثین نے 17 مسئلے نکالنے ہیں، ان میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان۔ وہ جیسے بیٹھا، جیسے مؤدب ہو کے بیٹھا، جیسے دودانو ہو کے بیٹھا، رسول اللہ سے آ کے سوال کرنے لگا۔ اب صحابہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، اور یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ ضرور مسافر ہے۔ لیکن جب اس کے کپڑوں کی طرف نظر جاتی ہے تو کپڑے کے اوپر سفر کا کوئی آثار نہیں ہے۔ جانتے نہیں ہیں لیکن کپڑے کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں ہے۔ کون ہے؟ حیرتوں کی داستان ہے۔ اور پھر اس کا انداز عجیب ہے، رسول اللہ سے آ کے سوال کرتا ہے ما هو الایمان، ایمان کیا ہے؟ جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقتا۔ پہلے سوال پوچھتا ہے، جیسے علم نہیں ہے تو جس بندے کو علم نہ ہو وہ سوال پوچھتا ہے اور پوچھنا چاہیے۔ اس نے رسول اللہ سے سوال پوچھ لیا کہ گویا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے درست فرمایا، جیسے اس کو پہلے سے پتا ہے۔ اب صحابہ مزید متعجب ہوئے اور تعجب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شکل پہچانی نہیں جا رہی، کپڑوں پہ سفر کے آثار نہیں ہیں، سوال کرتا ہے جیسے علم نہیں ہے، جواب ملتا ہے تو تصدیق کرتا ہے، عجیب و غریب آدمی ہے۔ پھر سوال کیا اسلام کے بارے میں، پھر کہا صدقتا، پھر سوال کیا احسان کے بارے میں، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ رسول اللہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں صدقتا، ٹھیک ہے آپ نے سچ کہا۔ یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی، تینوں باتیں پوچھ کے وہ چلا گیا۔ یہ آپ نے صرف ایک نقطہ سمجھنا ہے، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا مسلک، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد، میرا اور آپ کا لوگوں کو سمجھانے کا مطمع نظر اور مسلک اہل حدیث کی دعوت، اس کا مشن، اس کا منشور، دعوت اہل سنت کیا ہے، سارے کا سارا اس ایک نقطے میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ کہا یہ جبریل امین آئے تھے۔ جبریل آئے تھے؟ جی ہاں۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟
آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ نے صرف رسول اللہ کے اس قول کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ جبریل امین کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ رب۔ اور آ کے سوال کر رہے ہیں رسول اللہ سے، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ اور جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جبریل امین آئے تھے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے گا، اگر رسول اللہ صحابہ کو یہ کہتے آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، آپ سے ابھی کچھ گفتگو کریں گے، آپ ان کی باتیں سن لیجئے۔ کن کی؟ جبریل امین کی۔ پیغام لے کے آئے کس کا؟ رب کا۔ آپ بیٹھے رہیے، ان کی گفتگو ذرا سن لیجئے، یہ آپ لوگوں کو آپ کا دین سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر بھی حدیث تو تقریری بن جاتی کہ رسول اللہ کے سامنے کلام کر رہے ہیں، لیکن جبریل دین کیا سکھا کے گئے ہیں، کیا سمجھا کے گئے ہیں کہ جب تک کوئی بات رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا نہ ہو جائے وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جبریل امین آئے آپ سے خطاب کریں گے، جبریل آسمان سے آ جائیں لوگوں سے خطاب کر لیں، وہ بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا نہ ہو جائے۔ دین کیا ہے؟ دین وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان سے، اعمال سے، اقوال سے، افعال سے ظاہر ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دین اور شریعت نہیں بن سکتی۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے، کیا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ابو بکر کی بات دین ہے، عمر کی بات دین ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کی بات دین کے مطابق ہے، عمر کی بات دین کے مطابق ہے، علی کی بات دین کے مطابق ہے، عثمان کی بات دین کے مطابق ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی جس کے بارے میں آپ بلا خوف و خطر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات ہی دین ہے، اس کی بات ہی شریعت ہے، اس کی بات ہی قرآن ہے، اس کی بات ہی سنت ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی جب بھی کوئی سوال پیدا ہونے کا امکان ہو، صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے، جھجکتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک صحابی کے ذہن میں خیال آ گیا، اس نے سوال کر لیا افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا؟ رسول اللہ نے اگنور کیا۔ پھر اس نے پوچھا، پھر رسول اللہ نے اگنور کیا، پھر اس نے پوچھا، پھر رسول اللہ نے صرف نظر کیا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد یعلا بن امیہ کو بعض روایات میں ان کا یہ نام بھی ملتا، بلایا۔ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ میں ہوں۔ آپ نے سوال کیا تھا؟ جی ہاں میں نے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ نے اسے آپ کا اور میرا منہج بتلایا۔ کیا منہج ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نعم، لو قلت نعم، آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا مسلمان کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا نون عین میم یعنی جی ہاں، تو اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے میری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ رسول اللہ اگر کہہ دیں نام، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، بخاری شریف اٹھا لیجئے، اور اگر میں کہہ دیتا جی ہاں تو واجب ہو جاتا، اور جب واجب ہو جاتا تو تم اس کی سکت نہ رکھتے۔ اپنے اوپر نرمی کیا کرو، کثرت سوال سے بچا کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ آج آپ نے صرف ایک پیغام لے کے جانا اپنے گھروں میں، دین رسول اللہ کی بات کا نام ہے، رسول اللہ کی فہم کا نام ہے، رسول اللہ کی تشریحات کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے، جیسے آج کل منکرین حدیث کا ایک کنسپٹ چلا ہوا ہے، رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، رسول اللہ کی ایک بطور نبوی زندگی ہے، یہ جو اعمال ہیں، داڑھی رکھنا ہے، یہ
پگڑی پہننا، یہ شلوار ٹہنوں سے اوپر رکھنا، یہ جی عادی ہے، یہ رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، یہ رسول اللہ کی نبوی زندگی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ فلسفہ باطل ہے، یہ گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اور میں کیسے انتخاب کریں گے کہ یہ بشری تقاضے کے مطابق حکم ہوا، یہ نبوی تقاضے کے مطابق حکم ہوا؟ یہ دین کا جنازہ اور بیڑا غرق کرنے والی بات ہے کہ یہ بات جی دنیاوی ہے، یہ بات دینی ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی دین ہے، رسول اللہ کی پوری زندگی کا کلام دین ہے، رسول اللہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے۔ کس کا؟ رب کا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی بعض لوگوں نے یہ وہم ڈال دیا، کیا رسول اللہ بشر، رسول اللہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور رسول اللہ بھی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ کیسے بندے ہیں؟ رسول اللہ خوشی میں بھی کچھ بولتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں، آپ ہر چیز ہی رسول اللہ کی لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس وہم کا شکار ہو گئے اور آپ نے لکھنا ترک کر دیا۔ رسول اللہ باہر آئے اور کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں، اب آپ میری بات لکھتے نہیں ہیں۔ کہا لوگوں نے اس طرح مجھے وسوسہ ڈالا ہے کہ آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مختلف کیفیات کا شکار ہوتے ہیں، میں ہر بات لکھتا ہوں تو مجھے لکھنے سے روک دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے آپ کا اور میرا مسلک، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا۔ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں ناراض ہوں، میں غصے میں ہوں، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ کو کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ رسول اللہ نے بعض باتیں بشری تقاضے کے مطابق کہی تھی، بعض باتیں نبوی تقاضے کے مطابق کہیں گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ آج دور ہے نیت نیک ہو، عمل بظاہر نیک نظر آتا ہو تو اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ نیت نیک ہو تو جو مرضی کر دو۔ صحابہ سے زیادہ نیت نیک کسی کی نہیں ہو سکتی۔ 3 صحابی آئے تھے، مشہور حدیث ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ ماں عائشہ سے پوچھا رسول اللہ کی عبادت کا، اچھا ہاں وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس کہاں اتنا ٹائم، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا ان کے وقت میں تو اللہ نے برکت دی ہوئی ہے، بیویاں بھی ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ تینوں یہ عہد کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اما عائشہ نے رسول اللہ کو بتلا دیا، 3 ساتھی آئے تھے، یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، رکو ٹھہرو، یہ باتیں کر کے آئے ہو؟ جی ہاں، میں تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ جی بتلائیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ متقی کوئی آیا نہیں ہے، کسی آنکھ نے آپ سے ہنسی دیکھا نہیں ہے، کسی ماں نے آپ سے جمیل جنا نہیں ہے۔ بعد از ہدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، باقی پوری دنیا مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل اگر رب تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ بعد از ہدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، یہی بات سمجھا رہے ہیں نا۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، اتوار کا نہیں رکھتا، ہفتے کا نہیں رکھتا، منگل بدھ کا نہیں رکھتا۔ تو نے یہ کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا؟ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر اور جمعرات کا رکھتا ہوں، میں مہینے کے اندر 3 روزے ایسے رکھتا ہوں۔ تو نے کیا کہا؟ میں ساری رات قیام کروں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کروں گا۔ تو نے کیا کہا؟ میں شادی نہیں کروں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ پھر ایک منہجی مسلکی آپ کا اور میرا مسلک بیان کیا، کیا؟ فمن راغب عن سنتی، یہ جو راغبہ کا لفظ ہے، محدثین بیٹھے ہیں یا یہ حامدی صاحب سے اس کا ترجمہ کبھی پوچھئے گا۔ فمن راغب عن سنتی، اس کا مطلب ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ اعراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیچھے رہ جانا، اعراض کا مطلب ہوتا ہے کبھی آگے بڑھ جانا، کبھی پیچھے رہ جانا۔
جو میری سنت سے آگے بڑھ گیا، فمن راغبان سنتی فلیس منی، جس نے پورا سال روزے رکھے اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، جس نے ہر روز پوری رات کا قیام کیا اس کا کوئی قیام قبول نہیں، اور جس نے عہد کیا میں شادی نہیں کروں گا اس نے میری سنت سے اعراض کیا اور اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتلانا، کن کو؟ صحابہ سے زیادہ نیت پقیدہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روزہ رکھنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ ایمانداری اچھا کام ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول عمدہ کام، عمدہ نیت سے ساری زندگی رکھنا چاہتا ہے، جس کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں بیان شدہ ہیں، رسول اللہ اس کو روک رہے ہیں اگر تو نے پوری زندگی رکھے تو تیرے روزے قبول۔ اس سے عمدہ نیت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ دلیل مضبوط اس صحابی کی ہو سکتی تھی؟ رسول اللہ سے ثابت، رسول اللہ نے اجر و ثواب بتایا۔ اور دوسری طرف ایک صحابی کو پتا کیا کہا ہے رسول اللہ نے؟ حدیث کی کتاب اٹھائیے، ایک طرف پورا سال روزہ رکھنے والا اس کا روزہ قبول نہیں ہے کہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک صحابی کو کہا اگر تو ایک ماہ میں 3 روزے رکھے تو تیرے کتنے لکھے جائیں گے؟ 30 لکھے جائیں گے۔ 3 رکھے گا تو کتنے لکھے جائیں گے؟ اگر تو ہر ماہ 3 روزے رکھے گا تو کیا لکھا جائے گا پورے سال کے؟ یہاں پہ اس اینگل کو اور اس جملے کو اور اس فہم کو اگر آج آپ لے کے چلے جائیں تو شاید میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ رسول اللہ کی سنت کے مطابق 3 روزے جو ہر مہینے رکھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پورے سال کے روزے رکھنے کا، اور جو پورا سال رکھتا ہے اس کو کسی ایک روزے کا بھی ثواب۔ کیسی بات ہے؟ 3 رکھنے کا اجر و ثواب پورے سال کا، کیوں؟ عمل سنت کے مطابق ہے۔ آپ وہ حدیث بھول گئے، خلاد بن رافع والی بھی آئے رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ بتائیے حسن نیت سے پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ اچھی نیت تھی کہ نہیں؟ پھر پڑھی، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بار بار آ رہے ہیں، بار بار سلام کر رہے ہیں، بار بار رسول اللہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں، آپ سکھا دیجیے۔ تو رسول اللہ نے کہا اللہ کے بندے جب رکوع کیا کر کمر سیدھی ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھا سیدھا ہو جایا کر، اتنی تیز تیز پڑھتا ہے اعتدال کی سنت چھوڑا، رسول اللہ کی سنت چھوڑا۔ اگر تو سنت چھوڑے گا ارجع فصلی فإنک لم، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کی سنت اعتدال کو مس کیا، اعتدال کی سنت کو چھوڑا تو رسول اللہ نے کہا واپس لوٹ جا، تو نے نماز پڑھی نہیں، تیری نماز قبول نہیں، تیری نماز عیبدار ہے۔ اور اگر یہاں پہ میں حضرت حذیفہ کا وہ فتویٰ بھی بیان کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسی ہی ایک نماز حضرت حذیفہ کے سامنے ایک شخص نے پڑھی، آپ نے بھی بار بار کہا لوٹ جا، تیری نماز قبول نہیں، لوٹ جا۔ اس نے بھی کہا میں تو مجھے اس سے اچھی آتی نہیں۔ پھر اس کو بتلایا اور پوچھا منذ کم تصلی ہکذا، کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال سے۔ کہا اذن ما صلیت الآن، پھر یاد رکھ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور مجھے خطرہ اگر تو ایسے ہی فوت ہو گیا تو غیر اسلام پہ مر جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اعتدال کی سنت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو رسول اللہ کی سنتیں دکھاتے جائیں نماز میں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے سنت تو ہے، یہ تو ہے، وہ تو ہے، لیکن ایسے ہے، ویسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ کیا صحابی سے زیادہ نیک نیت ہے؟ کیا اس تابعی سے زیادہ نیک نیت ہے؟ رسول اللہ کی سنت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو رسول اللہ واپس بھیج رہے ہیں۔ صحابی کے سامنے پڑھا، صحابی کہہ رہا 40 سال سے تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف اگر ایک نماز صرف رسول اللہ کی سنت کے مطابق ادا کی جائے، حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کس طرح رسول اللہ کے مطابق وضو کیا جائے اور 2 رکعتیں ایسی پڑھی جائیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہیں۔ ایک طرف 40 سال کی نماز ہے غیر مسنون، کس کی ہے؟ تابعی کی۔ ایک طرف ایک امتی کی نماز ہے کس کے مطابق؟ سنت نبوی کے مطابق، اور
کتنی ہے؟ صرف 2 رکعت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا، جس نے اس طرح 2 رکعت نماز کو ادا کیا جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سنت کی یہ اہمیت ہے، شریعت کی یہ اہمیت ہے، دین کی یہ اہمیت ہے. ابھی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب نے اور برادر عزیز ابو بکر معاویہ نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا اور چند ایک باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی صرف دین نہیں ہے، رسول اللہ کی تشریحات بھی دین ہے، رسول اللہ کا فہم بھی دین ہے، اور رسول اللہ کی تبیین بھی دین ہے. کیونکہ رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے اس کا بیان کرنا ہے. حتیٰ کہ نیک نیتی سے اگر کوئی صحابی رسول بھی، صحابی رسول نے تو نیک نیتی تھی، ابو بردہ کی بکری نیک نیتی سے ذبح کی تھی نا، قربانی سے قبل نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی. ابو بردہ نے نیت پوچھی رسول اللہ کا، سب سے پہلے اٹھاؤں نیت یہ ہے کہ بھوکے کے پیٹ میں چلا جائے لقمہ ابو بردہ کی بکری کا جائے. رسول اللہ نے کہا تیری قربانی قبول نہیں، صدقے کی بکری اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو عید کی نماز کے بعد کر. چند منٹ کا فاصلہ ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل قابل قبول نہیں ہے. حتیٰ کہ آیات کی بھی وہ ٹرانسلیشن، وہ تفہیم، وہ ترجمہ قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیسے؟ ایک آیت بیان کروں گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فليس عليكم جناح اذا ضربتم في الارض، جب تم سفر پہ نکلو تو فليس عليكم جناح، تمہارے پہ گناہ نہیں ہے، تم نماز کو قصر کیا کرو. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خطرہ ہو. یہاں پہ نماز قصر کی قرآن پاک میں جو اجازت موجود ہے فتنہ کفار کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کا نام وہی یالا بن امیہ ہی تھا، اور آ کے کہنے لگے کہ اے عمر، اب تو مدینہ کی ریاست کفار کے فتنوں سے محفوظ ہو گئی ہے، اب کیوں ہم نماز قصر ادا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو نماز قصر لکھی ہوئی ہے کفار کے فتنے کے ساتھ، اس کے بغیر تو ہے نہیں. تو حضرت عمر کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑی اور ساتھ میں کہنے لگے عجبت مما عجبتا، اس بات پہ میں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا جس بات پہ تو نے تعجب کا اظہار کیا. اور میں رسول اللہ کے پاس یہ آیت لے کے پہنچ گیا تھا، اے اللہ کے رسول اب تو امن و امان ہو چکا ہے، اب کیوں نماز قصر کی اجازت ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیا، تم اس کو قبول کرو. گویا آیات کی بھی وہی تفہیم اور تشریح منظور ہوگی جو کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کے بعد آپ نے گلی گلی کوچا کوچا یہ پیغام پہنچانا ہے رسول اللہ دین پورا لے کے آئے. رسول اللہ دین آدھا لے کے آئے ہیں کہ پورا لے کے آئے ہیں؟ رسول اللہ دین پورا لے کے آئے ہیں کہ آدھا؟ اہلاً و سہلاً، مرحبا، شیر پنجاب کی آمد مرحبا. آئیے، ماشاءاللہ عظیم مبلغ ہیں، دن رات اللہ کے دین کا سفر کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے وہ لوگ جو دن رات دین کے رستوں کے اوپر چلنے والے، آپ کے شہر کے اندر مولانا محمد علی جانباز رحمہ اللہ، کس کس کی بندہ بات کرے، یہ مولانا منظور کون اس شخص سے واقف نہیں ہے؟ کریا کریا، کوچا کوچا، مسلک کا، منہج کا، قرآن کا، سنت کا پیغام لے کے پھرتا ہے. لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جو دن رات اس کے اوپر تبرہ کرتے ہیں،
اپنی زبانوں کو کالا کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، اور اس کا اعزاز صرف مولانا منظور کو حاصل نہیں ہوا، آپ کے شہر کے مولانا محمد علی جانباز ہوں، مولانا برک توحیدی ہوں، میاں جمیل ہوں، پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی ہوں، یہ ابو بکر معاویہ ہو، یہ طارق یزدانی ہو، یہ ذاکر الرحمن صدیقی ہو، علامہ اصغر فاروق ہو، ایک طویل فہرست ہے۔ جو کوئی اس آمریت کے بت کے سامنے کھڑا ہوا اس کے اوپر تبرہ کیا گیا، لان تان کی گئی، جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ بتائیے جب تک انسان ان کی صف میں کھڑا ہے تب تک پاک صاف دھلا ہوا، ہر عیب سے مبرہ منزہ، جو ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا دنیا جہان کے عیب اس کے اندر آ گئے۔ آج کل یہ شوق اور تباہ آزمائی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ میں پہلے بھی ان کو یہ بات کہہ چکا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مولانا محمد علی جانباز اور ان علماء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، ان کی جوتیاں اٹھانا ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا، یہ تمہارا ظلم اس لیے سہتے رہے کہ یہ جواب دیتے کہاں دیتے، یہ کس کے سامنے رونا روئیں، یہ کس کے سامنے ویلا کریں۔ لیکن اگر تم یہ رقیق اور گندے الزام مجھ پہ لگاؤ گے، تمہاری بات سننے والے ہیں 10 افراد 20 افراد، میرا جواب سننے والے ہیں لاکھوں۔ تمہیں چوکوں اور چراہوں کے اندر تمہارے ان جعلی پروپیگنڈوں کو، ان جعلی الزامات کو ننگا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے فضل سے نہ ڈرتے ہیں، نہ اپنے ساتھ بزدلوں کو چلاتے ہیں، نہ میرا کوئی ساتھی بزدل ہے، دلیر باپ کے بیٹے ہیں، دلیر ماں نے جنا ہے۔ تمہیں کیا اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہو۔ آج ہماری نجی مجلس بھی ہے، نجی محفل بھی ہے، چند باتیں ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو علامہ شہید نے، ایمانداری سے بتلاؤ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس نظریے کے خلاف بنایا تھا؟ مرکزی جمعیت کے خلاف بنایا تھا نا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انسان کو سچ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ علامہ شہید نے 1980 کی دہائی میں جمعیت اہل حدیث کس نظریے کے خلاف بنائی تھی؟ درباری اور سرکاریوں کے نظریے کے خلاف بنائی تھی نا۔ اس وقت میں کہتا ہوں اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، میاں فضل حق رحمہ اللہ ہوں، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے، لیکن ایمانداری سے بتلاؤ انہی کے خلاف بنائی تھی نا، انہی کے اللہ کہتا ان کو بھی غرق کرے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے جمعیت اہل حدیث کو بنایا، اس درباری اور سرکاری نظریے کے مخالف بنایا۔ آج آپ لوگوں نے میرے چند سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جب ایک جماعت ایک نظریے پہ بنا لی گئی اور اس جماعت کے لیے اس قائد نے اپنے لہو کو دے دیا، اس درخت کو اپنا لہو دے دیا، اس بیج کو اپنا لہو دے کے اس کو تناور ایک درخت بنا دیا۔ جمعیت اہل حدیث کے قائد رہے، آخری دم تک، آخری سانس تک جمعیت اہل حدیث کے بانی رہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے پیچھے رہ جانے والے پھر کہاں چلے گئے بتاؤ؟ مرکزی جمعیت میں۔ تو پھر جمعیت بنائی کیوں تھی؟ علامہ شہید کی جمعیت کو ختم کر کے دوبارہ مرکزی جمعیت کے ساتھ اتحاد ہو گیا، ان میں داخل ہو گئے، اسی نظریے کو درست کہنا شروع کر دیا۔ آج پروپیگنڈا کرتے ہیں مرکزی جمعیت، یہ علامہ شہید کی جماعت تھی، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ علامہ شہید کی جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی۔ میاں فضل حق رحمہ اللہ کی جماعت، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کی جماعت مرکزی جمعیت تھی، جس کو آپ نے علامہ شہید کی وفات کے بعد اختیار کیا اور علامہ شہید کی جمعیت کو بند کر کے مرکزی جمعیت کے اندر اپنا پورا کا پورا قافلہ شامل کر لیا۔ اب اگر
ان کا ایک بیٹا اس جمعیت اہل حدیث کو بحال کرتا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ اسی نظریے کے خلاف ہے، یہ اسی نظریے کے مطابق ہے اور مرکزی کے اسی نظریے کے خلاف ہے۔ مرکزی تب بھی درباری اور سرکاری تھی، مرکزی آج بھی درباری اور سرکاری ملاؤں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک ابھرتا ہوا سورج ہے، ایک چمکتا ہوا چراغ ہے، اور وہ سیالکوٹ کا نام نہاد مرکزی کا امیر تیری عمارت ایک بجھتا ہوا دیا ہے اور بجھتا ہوا چراغ ہے اور گرتی ہوئی دیوار ہے، اور وقت آ چکا ہے کہ اہل حدیث ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایسا دھکا دیں کہ تحریک اہل حدیث کے اندر حریت فکر کی وہ ایک نئی لہر بپا ہو جائے، جس کو علامہ شہید نے اپنے دور میں بپا کرتے ہوئے کہا تھا، اہل حدیثوں مجھے معاف کر دینا، مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے، لیکن سویا ہوا شیر جب جاگ اٹھتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے۔ گرتی ہوئی دیواروں کو علامہ کے غداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو۔ اور میں اپنے رفقا سے اور اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے ان شیروں کو جو جاگ اٹھے ہیں، ان کو اب اپنی کچھار میں اس وقت تک واپس جانے نہیں دینا جب تک پاکستان میں اہل حدیث کی قوت و طاقت کو منوا نہیں لیا جاتا۔ اہل حدیث پاکستان میں اقلیت نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے ان کے جلسوں کے اوپر پابندی لگا دے۔ اللہ کی قسم آج پاکستان کے سارے شیاطین مل جائیں اور اہل حدیث کی کسی بستی کے اندر، پاکستان کے کسی کوچے کے اندر، کسی قریے کے اندر اہل حدیث نے کانفرنس رکھی ہو، آج علامہ ظہیر کا یہ ادنا بیٹا اعلان کرتا ہے پاکستان کے سارے شیاطین مل کر اہل حدیث کے جلسے کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس کاز کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ پابندیاں لگوا دیں گے، گرفتار کروا دیں گے۔ کیا قصور ہے جوید گرایا کا ایڑیاں رگڑتے ہوئے ڈی پی او کے دفتروں کے چکر کھا رہا؟ شرم نہیں آتی؟ عمر کا لحاظ نہیں ہے، بزرگی کا احساس نہیں ہے؟ کیا کرنے ہیں جی انہاں نو گرفتار کر؟ کس وجہ سے؟ اس نے تیری بھینس کھولی ہے، اس نے تیرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے۔ پلاٹ پہ قبضہ تو تو نے محمد علی جہباز کے کیا۔ اہل سیالکوٹ اس بات کے گواہ ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی وجہ سے ڈی پی او کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ہم نے کہا اگر گرفتار ہوگا تو وہ رشدی بھی ساتھ گرفتار ہوگا جس نے اس بات کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کے فضل سے جوید گرایا صاحب باہر آ گئے۔ آج جلسے کی پابندی لگا دی جائے، نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ کے فضل سے جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ہوگا، اور آئندہ بھی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ علامہ شہید کے بیٹوں کے جلسے کے اندر رکاوٹ ڈال سکے۔ جا تو جتنے چکر کاٹنا چاہتا کاٹ لے، بیگم کوٹ کا جلسہ تیرا منہ سیاہ تب بھی ہوا تھا لیکن تو بعد نہیں آیا۔ تو جہاں جاتا ہے رکاوٹ ڈال دی جائے، پابندی لگا دی جائے۔ ایمانداری سے بتلائیے کچھ زخم ہیں جو ہرے ہو جاتے ہیں، مجھے آپ بتلائیے۔ میں 8 سال کا تھا، ابتسام بھائی 15 برس کے تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کا کیس کس نے لڑنا تھا؟ جنہوں نے لڑنا تھا وہ تو مرکزی میں چلے گئے، اور مرکزی میں جا کے بھی لڑے۔ قاتل کس نے پکڑوانے تھے؟ میں نے پکڑوانے تھے۔ ہمیں تو آپ نے مدعی نہیں بننے دیا کیس کا۔ کوئی دنیا میں ایسا کیس بھی قتل کا چلا ہے کہ جس کا مدعی اس کے بیٹے نہ ہو، بھانجے نہ ہو، بھتیجے نہ ہو، چچا نہ ہو، بھائی نہ ہو؟ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید وہ مظلوم شہید ہے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس کی مدعیت میں نہ بیٹے شامل ہیں، نہ چچا شامل ہیں، نہ بھائی شامل ہیں، نہ رشتہ دار شامل ہیں۔ کون شامل ہیں؟ ساجد میر کا ایک ملازم شامل ہے۔ اور آپ لوگوں نے خود آج بات آئی ہے تو کھول دیجئے، کیونکہ اس کے ضلع میں بیٹھا ہوا ہوں، بزدل نہیں ہوں، آج تک یہ باتیں نہیں کی تھی، لیکن آپ نے ہمارے زخموں کو ہرا کیا۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر فیک آئی ڈیز کے ذریعے
مجھ پہ الزامات لگوا رہے ہیں. آپ بتائیے کیا ہشام الہی ظہیر نے 8 سال کی عمر میں کیا تھا کہ اس ملک کے 3 خبیث کیا نعرہ لگایا تھا ساجد میر صاحب نے؟ اس ملک کے 3 خبیث ریاض جنیجو. یہ نعرہ یاد رکھنے والے بزرگ موجود ہیں. نواز شریف کو قاتل ہشام الہی ظہیر نے کہا تھا کہ ساجد میر نے کہا تھا؟ نواز شریف کو ایف آئی آر کے اندر سے میں نے نکالا تھا کہ ساجد میر نے نکالا تھا؟ ساجد میر صاحب نے نواز شریف کو تو نکال دیا اور ڈالا کس کو؟ قاضی عبد القدیر خاموش کو. ظلم پالا ستم. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی تحریک کو چلانے والا ہو اس کو قاتل کہہ دیا جائے؟ اور جس کے اوپر تم نے قتل کے الزام لگائے ہوں ان سے سینٹ کی سیٹ لے دی جائے اور 40 سال تک مسلک کو یرغمال بنایا جائے؟ ایمانداری سے بتلاؤ. 40 برس بیت گئے ہیں. ایسی غلامی، ایسی چاکری. نواز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد. نواز شریف کے پر بیٹے قربان. اللہ اور میاں کی مہربانی ہے. میرے سارے بیٹے نواز شریف کے اوپر قربان ہیں. میں اتحاد کا قائل ہوں. میں اتحادی سیاست اسلاف کے روایات کو مانتا ہوں، جائز ہے. لیکن اتحادی سیاست میں یہ کلچر جو آپ نے اپنایا ہے، آپ سب مجھے جواب دیں. آپ کہیں گے یار اگر میں نے نواز شریف زندہ باد ہی کہنا ہے، ایک لاجیکل عقل کی بات کریں، میں نے نواز شریف زندہ باد کہنا ہے، میں میر صاحب کے ذریعے کیوں کہوں؟ میں خود کیوں نہ اپنے ایم این اے کے ذریعے کہوں؟ میں خود کیوں نہ اپنے ایم پی اے کے ذریعے کہوں؟ ایسی سیاست کی ملک میں آج اہل حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 2 کروڑ سے زائد ہے. 2 کروڑ سے زائد. کہاں ہیں وہ 2 کروڑ اہل حدیث؟ کہاں ہیں؟ جماعتوں میں ہے. اور جو جمعیت دن رات محنت کر رہی ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کو جماعتوں میں واپس لے کے آیا جائے، پی ٹی آئی عمران خان زندہ باد یا نواز شریف زندہ باد کے نعروں سے ان کو لا کے نظام مصطفیٰ زندہ باد، قرآن زندہ باد، سنت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، دفاع صحابہ زندہ باد کے نعرے لگوائے جائیں، ان کے خلاف محاذ کھول دیے. وہ 2 کروڑ اہل حدیث کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، جماعتوں میں نہیں ہے. جماعتوں میں کس نے لانے تھے؟ جماعتوں میں کیوں نہیں رہے؟ یہ بندہ کس کے سامنے ماتم کرے، کس کے سامنے مرثیہ پڑے؟ یہ اہل حدیث جو جماعت سے باہر ہے. اور آپ کو میں ایک نہایت اہم خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں. جب سے جمعیت بحال ہوئی ہے نا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 50% سے زائد وہ لوگ جمعیت میں آ رہے ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب ہم آج سے پہلے کسی جماعت میں نہیں تھے، ہم آج سے پہلے کسی مذہبی جماعت میں نہیں تھے، آپ نے ہمیں آواز دی ہے کہ اہل حدیث قوت و طاقت منوائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. ہم پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم نون لیگ چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی چھوڑ کے آ رہے ہیں. ان کو واپس کس نے لانا تھا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ اہل حدیثوں کو کس نے جگانا تھا؟ آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ اکیلے میرے مسجد کے دفتر میں، اور لوگ اللہ کے فضل سے، یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں جی مسجد بند ہے، جی مدرسہ بند ہے، جی علماء کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں. صرف پاکستان کے اندر اس وقت 1000 سے زائد اہل حدیث مساجد مختلف مسائل کا شکار ہیں. کہیں جمعہ نہیں ہو رہا، کہیں بنانے نہیں دیا جا رہا، کہیں تعمیر نہیں کی جا رہی، کہیں باجماعت نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی، کہیں پہ کوئی چھوٹی رکاوٹ ہے. کس نے دور کرنی ہے؟ مذہبی جماعتوں کا کام کیا ہے؟ مذہبی جماعتیں بنتی کیوں ہیں؟ مذہبی جماعتیں ان کا وجود صرف اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ اپنی قوم کا تحفظ کیا جائے. اگر کسی کے اوپر مقدمہ جعلی ہو جائے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اگر کسی اہل حدیث مسجد کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کی کرے اس کو روکا جائے، ٹوکا جائے. کسی مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہو رہا وہاں پہ جمعے کا اجرا کرایا جائے. مذہبی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور لوگ ہمیں عجیب و غریب واقعہ کے سناتے ہیں کہ ان کے پاس گئے ہیں، ان کو کہا جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھ کے کی کرنا، نہ پڑھو. ادھر مسجد بنائی ہے تو انہوں نے کیا تھی اتھے بناؤ، فلاں جگہ رکاوٹ ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ. یہ جواب ہے. دوسری جگہ اب آپ بتائیں، اگر میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور دل میں یہ بات آتی ہے، راہبروں نے راہبری کی ہے، راہزنوں نے راہزنی کی ہے، لیکن راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے. حکمراں ہو گئے نگینے لوگ، خاک میں مل گئے. حکمراں ہو گئے کمینے لوگ،
خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اگر حقیقت میں آپ لوگ میرا ساتھ دینا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف آپ جو بیٹھے ہیں آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے جمعیت اہل حدیث کے منشور، دستور، مشن کے ساتھ اتفاق کرنا ہے اور شانہ بشانہ علامہ شہید کی جمعیت کے ساتھ اہل حدیث کے تحفظ کی، وقار کی، مسجدوں کی، مدارس کی جنگ لڑنی ہے۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اتنے تھوڑے؟ آپ پورے پاکستان کے ہر حلقے میں بڑی بات نہیں کرتا، میں مبالغہ میزی کا قائل نہیں، آپ ہر حلقے میں 5,000 10,000 ووٹ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو 5,000 10,000 ووٹ تھوڑا نہیں ہوتا، وننگ کینڈیڈیٹ کے لیے تو 1,000 ووٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر جمعیت اہل حدیث کے ساتھ مل جائیں، اور جمعیت اہل حدیث نہ اقتدار کی حریص ہے، نہ اقتدار کی حریف ہے، نہ اقتدار کی حلیف ہے، ہم اپنی قوت، طاقت اور ووٹوں کو اس پلڑے میں ڈالیں گے جو اہل حدیث کو اس کا حق دے گا، جو اہل حدیث کو اس کا۔ تو آپ کے سامنے اگر آپ یہ قوت اور طاقت مجتمع کر لیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج آپ صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس بات کا عزم کر لیں نا کہ جمعیت اہل حدیث جہاں کہے گی ہم وہاں ووٹ دیں گے، وہاں ووٹ دیں گے انشاءاللہ جہاں جمعیت اہل حدیث کہے گی۔ تو آپ کے حلقے کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، جن کے دفتروں کے آپ چکر لگاتے ہیں، جن کے ترلے کرتے ہیں کہ کام کر دو، سائن کر دو، وہ اللہ کی قسم آپ کی مسجدوں میں آ کے آپ سے بھیک مانگ کے آپ کے ووٹ لیں گے۔ آپ کو جگایا نہیں گیا، آپ کو بتلایا نہیں گیا، آپ کو علامہ شہید کی فکر اور منشور بتلایا نہیں گیا۔ مرکزی کل بھی علامہ شہید کے مخالف تھی، مرکزی آج بھی علامہ شہید کے بیٹے کے مخالف ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے سرکاری اور درباری سیاست کا، ایک نظریہ حریت فکر کا۔ آپ کے اہل حدیثوں کا مقدمہ کس نے لڑنا ہے؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے لڑنا ہے۔ اور وہ کب لڑے گی؟ جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ اور جوش میں ہے طبیعت قتیل آج کل، سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا، یہ نبی کے زمانے سے مشہور ہے اپنی موذ اور طغیانیوں کے لیے۔ اور آخر میں یہ شعر کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جب بھی نیکی بدی کا پڑا رن کوئی، جو بھی ناصح تھا وہ پیٹھ دکھلا گیا، رہ گئے ہم ہی قربانیوں کے لیے، سہ گئے ہم ہی محرومیوں کے ستم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔